من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا صدق اللہ العظیم۔ معزز صدر جلسہ، علماء کرام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، مجھے 10 منٹ کا موقع دیا گیا ہے۔ اس موقع سے میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کی روشنی میں کچھ پیغام دینے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، اصلاح معاشرہ کے عنوان پہ کچھ بولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے معاشرے کی اور پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، اس کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو معاشرے کا بھی جائزہ لینا ہے، پوری دنیا کا بھی جائزہ لینا ہے، اس لیے کہ ہم ایسی امت ہیں جنہیں پوری دنیا کا جائزہ لینے کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے اور پوری دنیا کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ ہم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں فضیلت دی تھی، فضلتکم علی العالمین ان کو کہا گیا تھا، اور ہمیں کنتم خیر امہ کہا گیا ہے۔ تو پوری دنیا کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور خاص کر کے امت مسلمہ کا ہمیں جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں اس وقت جو خرابی نظر آتی ہے اور جس خرابی کی وجہ سے ہم مسلمان آج پوری دنیا میں پسپا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ان میں دو چیزیں خاص کر کے، دو بیماری ہے خاص کر کے۔ ایک یہ ہے کہ پوری دنیا میں اور علاقے اور معاشرے کے اندر وہ ہے اتحاد و اتفاق کی کمی۔ اتحاد و اتفاق کی کمی کی وجہ سے اور اتحاد اتفاق کی فقدان کی وجہ سے آج ہمارا یہ حشر ہو رہا ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے دنیا کا آپ جائزہ لیجئے کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اور ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اکثر مسلمان، اکثر ممالک تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد بہت ہوگی۔ بیماری یہ ہوگی کہ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے اندر رچ بس جائے گی اور موت سے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ اس وقت
دو ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، 157 ممالک ہیں مسلمان میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر چیز سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، افراد، ممالک، قوت اور طاقت، ساری چیزوں سے نوازا ہے، لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ موت کا ڈر، حب الدنیا اور کراہیت الموت، ایک تو یہ بیماری ہے۔ اور آپس کا انتشار نے ایسا لوگوں کو بے بس کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے بھائی مارے جا رہے ہیں، لیکن ہم تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، اس میں جو دعوت دی گئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم جہاں بھی ہو تم آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو، اللہ کی رسی کو، شریعت کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ پوری دنیا میں شیعہ اور سنی کے جھگڑے نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دو بلاک میں تقسیم کر دیا، دو گروہ میں تقسیم کر دیا۔ اور جب سنی میں آ جائیے آپ تو آپ دیکھیے کہ یہ اہل حدیث گروہ، ایک گروہ اہل حدیث کا ہے، ایک گروہ جو دیوبندی کا ہے، ایک سلفی کا ہے۔ دیوبندی میں آ جائیے تو یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ یعنی ایک اس طریقے سے لوگ مسلمان اس وقت گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپس میں پاور اور طاقت محسوس نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہم جو یہ مسجد کی توسیع کے نام سے جلسہ کیے ہیں تو اس مسجد کا بھی یہ پیغام ہے۔ مسجد کا کام کیا ہے؟ مسجد کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد جوڑتی ہے، آپس میں جوڑنے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، توڑنے کے لیے مسجد نہیں بنائی جاتی ہے۔ پانچوں وقت کی نماز باجماعت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ یہ مظاہرہ کرے اتحاد و اتفاق کا۔ گاؤں کے آدمی 5 وقت مسجد میں آ کر کے ایک صف میں کھڑے ہو کر کے سب اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایمانی بھائی ہوتے ہیں، اور جو خونی بھائی ہے اس سے زیادہ مضبوط جو رشتہ ہے وہ ایمانی رشتہ ہے۔ یہ میسج اور پیغام پوری دنیا علاقے کے دوسرے لوگوں کو یہ دیتے ہیں کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جمعہ کا جو لے لیجئے کہ جمعہ کی نماز میں چند محلوں کو جوڑ کر کے ایک ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس میں اور بڑے پیمانے پر ہمیں اتحاد اتفاق کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا کہ پورے علاقے کے لوگ سب مسلمان ہم بھائی بھائی ہیں، اور ایک ساتھ ایک کندھے سے کندھا ملا کر کے نماز پڑھ کر کے گویا کہ دنیا والوں کو ہم یہ میسج دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اور بھی آگے آپ چلیے، سال میں ایک مرتبہ عیدگاہ کے اندر ہمیں پورے کئی گاؤں اور بستیوں کو جوڑا جاتا ہے کہ اور وسیع پیمانے پر ہم یہ پیغام دے لوگوں کو کہ مسلمان چاہے جس علاقے کے ہوں، جس گاؤں کے بھی ہوں، سب بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اور بھی اس سے آگے اور بڑھئے تو سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف اور زیارت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی حج کرنے کا جو زندگی میں ایک مرتبہ حکم دیا گیا ہے، وہاں بھی جا کر کے جو ایک عالمی سیمینار ہوتا ہے گویا کہ وہاں جمع ہو کر کے اور ایک ہی لباس میں اور ایک ہی تلبیہ ہماری زبان پہ ہوتا ہے، ایک ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم اللہ کی وحدانیت کا بھی وہاں پر پرچار کرتے ہیں، پوری دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے جو رب العالمین ہے، اور وہاں بھی ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پوری دنیا کو ہم میسج دیتے ہیں کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک لباس، ایک کلمہ،
ایک تلبیہ، چاہے وہاں پر امیر جائے چاہے وہاں پر غریب ہو،